گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی کے وہ واقعات جو آپ کا ایمان تازہ کر دیں گے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت بسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور شرافی کے پیکر سعادت خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم شرف علی کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ننیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ حجویری اور جلابی کہلاتے ہیں۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے سفر کی صحبت نہایت خندہ پیشانی سے برداشت اینا اور شام، عراق، بغداد شریف، مدان، فارس، کوہستان، اذربائیجان، عربستان، خوزستان اور خرستان وغیرہ کے مشہور جد اور متعدبر علماء فضائل سے شرف تلمیذ حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جن استاذہ کرام سے اقتباس فیض کیا، ان کے اسماء گرامی تاریخ میں یوں ملتے ہیں: ابو الفضل محمد بن الحسن الخطی، شیخ ابو القاسم ابو العریم بن اوزان القشیری، امام ابو العباس بن محمد اشفاقی، محمد اشکانی، شیخ ابو السعد ابو الخیر، خواجہ احمد مظفر بن احمد حمدان، ابو العباس محمد بن کساب، ابو جعفر محمد بن سبائی۔ آپ نے کافی زیادہ استاذہ سے اکتساب فیض کیا۔ ناظرین کرام، آخر شیخ ابو القاسم گرگانی کا شمار۔ ناظرین کرام، آپ نے بہت سارے استاذہ سے فیض حاصل کیا، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ابو القاسم گرگانی کا شمار آپ کے استاذہ نما سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے، جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درسی علوم حاصل کرتے ہوئے سب سے زیادہ استفاد کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود کشف لداست میں شیخ ابو القاسم گرگانی کو اپنے علم دین کا استاد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے علم دین کے استاد فرمایا کرتے تھے، فقیر میں رضا جوئی مرشد سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، بس فقیر کو چاہیے کہ مرشد ہی کی حضوری رکھے، یعنی تصور میں ہر وقت اپنے مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے۔ آگے مرشد کی تعریف کے ضمن میں بتایا کہ اسے کسی قسم کا ہونا چاہیے، کہ اسے کس قسم کا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مرشد خود بھی ڈوبا ہوا ہو اور مرید کو بھی ساتھ لے ڈوبے۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ شاہ محمد سلمان تونسوی کے آستانہ عالیہ سے فیض یافتہ ابو مختار حضرت خواجہ صوفی جمال الدین چشتی تونسوی اپنی مجلس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیت ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس لیے خوب جانچ پڑتال کرتے ہوئے سرکار دو عالم کی شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی کرنے والے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ اور سعد رحمت عالم کا یہ فرمان مقدس سنایا کرتے تھے کہ اگر ایک شخص جائے نماز پر بیٹھا ہوا ہوا میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے، مگر وہ شخص شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو اور اس کا پاؤں جادو شریعت سے باہر ہو، تو سمجھو کہ وہ جادوگر ہے، اس پر کچھ اعتبار نہیں کرنا۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے سلسلہ جنیدیہ حضرت شیخ ابو الفضل قتلی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے شفقت پر بیعت فرمائی، جو اپنے زمانے کے جلیل قدر قرآن و حدیث کے عالی پائے علم، زہد و تقوی، متقی، پرہیزگار اور کشف کرامات میں اپنے مثال آپ بزرگ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری شہری آفاق مصنف کشف المجوب، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے خاص منظور نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو سے اس کتاب کشف المجوب کے مطابق کے مطالعہ کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ میرا کم تراز ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کو وضو کرا رہا تھا، ماں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقویر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو الفضل قتلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف سے جان لیا، فرمانے لگے بیٹا جو بات تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے، اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل قتلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیت الجنم سے دمشق کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور ہم بہت ہی مشکل سے چل رہے تھے کہ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زبطن کیا ہوا لباس بھی بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک بھی کیچڑ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، دریافت کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا ہے اور دل کو ہر لالچ کی دونگی سے محفوظ کر لیا ہے، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل قتل کار کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خاصا پریشان تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ و رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یاد رکھو گے اللہ تعالیٰ کی کاغذات کے ہر کام مصلحت مدمر ہوتے ہیں، وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے، اس لیے بیٹا اس کے کسی فائل پر انگیشت نمائی نہ کرو اور نہ ہی دل بناس پر متراض ہو۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک کے سپرد کر دی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے حضرت شیخ ابو الفضل قتلی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ دو بزرگ ابو السعد ابو الخیر اور امام ابو القاسم کشیری سے بھی خصوصی فیض حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے اور اپنے منادل ان کے لیے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبق آموز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا. مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرات حاصل ہو گئی. حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مجھے قرضہ لینا پڑتا. یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا اور سخت پریشانی کا شکار ہو گیا. اسی دوران کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو یہ تو ہوائے نفس ہے. اس قسم کے کاموں میں پڑ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا. جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج تو ضرور پوری کرو، مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے. مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا. آپ رحمت اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تاریخ کے وراق صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی اور پھر حیات دوسری شادی نہ کی. با اختلاف روایات 432 ہجری میں مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل قتلی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو حکم فرمایا کہ علی تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے. سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی جاری ہوگا. آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مودبانہ انداز سے عرض کیا کہ حضور وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور مرشد کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے. شیخ ابو الفضل قتلی قدارے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور دین اسلام کی ترویج اشاعت کا کام کرو. آپ نے اپنے مرشد کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے لاہور میں تشریف لائے اور اسلام کی تعلیم کا درس دینا شروع کر دیا. ناظرین کرام، آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے جو شرع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی طہارت توبہ ہے. قبلہ کی طرف منہ کرنا ان کا پیر طریقے سے تعلق ہے. قیام ان کا مجاہدہ ہے. قرآن ان کا دائمی ذکر ہے. رکوع ان کی عاجزی ہے. سجود ان کا نفس کی پہچان ہے. تشہد ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی ہے. سلام ان کی دنیا سے علیحدگی اور مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علم معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 19 صفر 465 ہجری 1087 کو وصال فرما گئے. آپ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام شان و طریقت سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ کے عقیدت مند کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی کے وہ واقعات بتائے جو آپ کا ایمان تازہ کر دے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور لازماً چھوٹا سا کمنٹ کر کے ہمیں بتایا کریں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوگی. کمنٹ لازماً کیا کریں. ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.